فیکٹس ود اسلام کے معزز دوستوں، میں ہوں ریان اور آپ تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون کون تھا اور اللہ کا عذاب اس پر کیسے نازل ہوا، نیز اس کی لاش پر آج بھی تازہ گوشت کیوں آتا ہے اور اس گوشت کو ختم کرنے کے لیے اس پر چوہے کیوں کر اور کس طرح چھوڑے جاتے ہیں۔ تو ان سب واقعات کی تفصیل کو جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ معزز خواتین و حضرات، آج سے 3000 سال قبل مصر کی سرزمین پر ایک ایسے بادشاہ نے جنم لیا جس نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیے۔ وہ ان پر بہت محنت اور مشقت کے کام بہت بے دردی سے لازم کرتا، حتیٰ کہ پتھروں کی چٹانیں کاٹ کر ڈھوتے ڈھوتے بنی اسرائیل کے لوگوں کی کمریں اور گردنیں زخمی ہو گئیں۔ اس نے غریب لوگوں پر ٹیکس مقرر کیے جو غروب آفتاب سے پہلے جبراً وصول کیے جاتے تھے، اور جو نادار کسی دن ٹیکس ادا نہ کر سکتا اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ دیے جاتے تھے، اور مہینوں بھر اسے اذیت دی جاتی اور طرح طرح کے بے دردانہ تکالیف دی جاتی۔ ناظرین گرامی، ایک دن فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی جس نے مصر کو گھیر کر تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، لیکن بنی اسرائیل کو کوئی ضرر نہ پہنچا۔ فرعون اٹھا اور اسی لمحے کاہنوں کو بلا کر خواب کی تعبیر پوچھی۔ کاہنوں نے اس خواب کی تعبیر کرتے ہوئے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت اور زوال سلطنت کا باعث بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ حکم کی تکمیل کی گئی، 12,000 یا ایک روایت کے مطابق 70,000 لڑکے قتل کر دیے گئے اور 90,000 حمل گرا دیے گئے، اور اوپر سے حکمت الہی یہ ہوئی کہ اس قوم کے بوڑھے جلدی مرنے لگے۔ ناظرین گرامی، یہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے لوگ فرعون کے پاس آئے اور اس سے شکایت کی کہ بنی اسرائیل میں موت کی گرم بازاری ہے اور ان کے بچے بھی قتل کر دیے جاتے ہیں، تو ہمیں خدمتگار کہاں سے میسر آئیں گے؟ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑے جائیں۔ لہٰذا جو سال چھوڑنے والا تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام اور قتل کے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے قتل کے خوف سے انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ ناظرین گرامی، یہ وہی دریا تھا جس سے ایک نہر نکل کر فرعون کے محل کے نیچے جاتی تھی، لہٰذا یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے اسی نہر میں چلا گیا۔ اتفاقاً فرعون اور اس کی بیوی آسیہ بھی دونوں محل میں بیٹھ کر دریا کا نظارہ کر رہے تھے۔ جب انہوں نے صندوق کو دیکھا تو خادم کو کہا کہ اس کو نہر سے نکال کر محل میں لائے۔ جب صندوق کو کھولا گیا تو اس میں سے ایک نہایت خوبصورت بچہ جس کو چہرے پر حسن و خوبصورتی کے ساتھ ساتھ نبوت کی تجلیاں چمک رہی تھیں۔ فرعون اور آسیہ نے اس بچے کو دیکھ کر دل و جان سے اس پر قربان ہونے لگے، اور آسیہ نے فرعون سے کہا، جس کا ترجمہ قرآن میں کچھ یوں ہے: یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ بے خبر تھے۔ ناظرین گرامی، چونکہ ابھی بچے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اس لیے دودھ پینے والی عورت کی تلاش شروع کر دی گئی، لیکن جب آپ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نہایت پریشان تھیں کہ خدا جانے میرا بچہ کہاں ہے اور کس حال میں ہوگا۔ پریشان ہو کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم کو جستجو کے حال میں فرعون کے محل میں بھیجا، اور جب مریم نے دیکھا کہ ایک بچہ جو کسی کا دودھ نہیں پیتا، انہوں نے فرعون سے کہا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں کہ شاید یہ اس کا دودھ پینے لگے۔ چنانچہ مریم حضرت موسیٰ کی والدہ کو فرعون کے محل میں لے کر گئیں، اور انہوں نے جیسے ہی محبت میں سینے سے لگا کر دودھ پلایا تو آپ علیہ السلام دودھ پینے لگے۔ اس طرح حضرت موسیٰ کی ماں کو ان کا بچھڑا ہوا لال مل گیا۔ اس واقعہ کا تذکرہ قرآن مجید کی سورۃ قصص میں بھی ہے۔ خواتین و حضرات، قصہ مختصر وقت کسی طرح گزرتا رہا، لیکن فرعون نے بنی اسرائیل پر اپنے ظلم و ستم جاری رکھے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے اور اللہ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے حکم دیا، اب وقت آ گیا ہے کہ تم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باپ دادا کی زمینوں کی طرف لے جاؤ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ، حضرت ہارون
بنی اسرائیل والوں کو لے کر بحر احمر کے شمالی طرف خلیج شمال میں پہنچ گئے۔ فرعون کو جب یہ خبر ملی تو وہ اپنا بھاری لشکر لے کر ان کے پیچھے نکل پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، جس کا ترجمہ قرآن میں کچھ یوں ہے: ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، بس پھر سمندر پھٹ گیا اور ہر ایک حصہ پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ سمندر میں ایک خشک راستہ نکل آیا اور بنی اسرائیل اس پر چلتے ہوئے دوسری طرف بچ نکلے۔ فرعون کا لشکر بھی یہ دیکھ کر ان کے پیچھے جانے لگا۔ جیسے ہی تمام لشکر دریا کے درمیان میں پہنچا، دریا کا پانی آپس میں مل گیا اور تمام لشکر غرق ہو گیا سوائے فرعون کی لاش کے۔ جب فرعون غرق ہونے لگا تو ملائکہ سامنے عذاب لیے نظر آنے لگے تو کہنے لگا کہ میں اس ایک وحدہ لا شریک پر ایمان لاتا ہوں، مگر اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا: اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا تھا اور مشرک بنا رہا۔ آج ہم تیری لاش کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ تو اگلوں کے لیے عبرت بنا رہے، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ ناظرین گرامی، قرآن نے کہہ دیا کہ فرعون کی لاش عبرت کا نشان بن کر رہے گی۔ قرآن کی تعلیم صحیح ثابت ہوئی۔ فرعون کی لاش 1881 کو بحر احمر سے ملی اور آج مصر کے عجائب خانے میں موجود ہے۔ فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر کے اس کی لاش کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ فرعون کی لاش کی لمبائی 20 سینٹی میٹر ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر فرعون کی لاش جو 1235 قبل از مسیح میں سمندر میں ڈوب گئی تھی، 3116 سال سمندر میں پڑے رہنے کے باوجود بغیر گلے سڑے محفوظ رہی۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن مجید ایک الہامی کتاب ہے۔ ناظرین گرامی، عجائب گھر میں باقی بادشاہوں کی ہنوت کی بھی ممیاں موجود ہیں، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ فرعون کی ممی نہیں ہے۔ فرعون ایک ایسا قدیم شخص ہے جس کی لاش کی ممی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ فرعون وہ واحد انسان ہے جس کی لاش پر روزانہ تازہ گوشت اگتا ہے اور وہ گوشت تر و تازہ رہنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا ہے، جبکہ ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال 15 مارچ کو فرعون کی لاش پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں جو اس کے جسم پر موجود فالتو گوشت کو کھاتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ لاش کی ڈریسنگ کی جاتی ہے اور اسے شیشے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہودیوں اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق فرعون کی تمام فوج تو غرق ہو گئی تھی، لیکن فرعون کے کنارے پر ہونے کی وجہ سے وہ بچ گیا اور بعد میں اپنی طبی موت مرا تھا۔ 1898 میں مصر کے پرانے مقبرے دریافت ہوئے جن میں فرعون سمیت دیگر بادشاہوں کی حنوط شدہ لاشیں دریافت ہوئیں۔ اس دریافت کے 63 سال بعد 1981 میں جب فرعون کی لاش خراب ہونے لگی تو مصری حکومت نے فرانس سے درخواست کی کہ وہ فرعون کی لاش خراب ہونے سے بچائیں اور اس کی موت کی اصل وجہ دریافت کریں۔ فرعون کی لاش مصر سے فرانس لائی گئی اور ماہر ڈاکٹروں، جس کے سربراہ مورس بقائل تھے، مختلف ٹیسٹ کیے گئے۔ پتہ یہ چلا کہ فرعون کی لاش پر سمندری نمک کے ذرات تھے، جو اس بات کا بالکل واضح ثبوت ہیں کہ اس کی موت سمندر میں ہوئی۔ جب ڈاکٹر مورس بقائل کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کی مقدس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فرعون کو غرق کیا گیا تھا اور اس کی لاش کو عبرت کے لیے محفوظ کر دیا گیا تھا، تو یہ سن کر ڈاکٹر بہت حیران ہوئے اور حقیقت جاننے کے لیے مسلمان سائنسدانوں سے رجوع کیا۔ انہیں سورۃ یونس کی آیت نمبر 90 تا 92 پڑھ کر سنائی گئیں۔ ان آیات کو سن کر انہیں بہت حیرت ہوئی کہ قرآن کا نزول فرعون کی موت سے 2000 سال بعد ہوا اور کوئی فرعون کی لاش کے متعلق نہیں جانتا تھا، لیکن قرآن کی پیش گوئی ثابت ہوا۔ یہ بات سن کر چند سائنسدانوں نے اسلام بھی قبول کر لیا اور مورس بقائل بھی انہی میں تھے۔ بعد ازاں ان کی تحریر کردہ کتاب بائبل، قرآن اور سائنس نے دنیا میں دھوم مچا دی۔ پیارے دوستو، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ سب جاننے کے بعد شاعر کا یہ شعر کہنا درست تھا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں ہے، تماشا نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آپ سے التماس ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کر دیجئے اور اس معلومات کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔
جلد ہی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمارا آپ کا اور ہم سب کا اللہ نگہبان۔